شعر دیکھیے، اور بہت مشہور شعر ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ خلد کہتے ہیں جنت کو، اور آدم کا خلد سے نکلنا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے۔ مسلمان تو خیر بہت اچھی طرح اس کو جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ میاں نے بنایا تھا، تخلیق کیا تھا، پھر ان کے لیے اماں حوا کو تخلیق کیا تھا، اور پھر ان سے ایک غلطی ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور اس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت سے بھی نکالا گیا تو بقول ان کے کہ بھائی ہم نے یہ سنا تھا کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی جو تیرا کوچہ ہے، تیری گلی ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں، تو اس سے تو ہم کہیں زیادہ بے عزتی سے نکلے۔ اب شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم کا بہشت سے نکلنا بھی ایک قسم کی بے عزتی تھی، لیکن وہ بے عزتی ایسی نہیں تھی جیسی کہ ہمیں پیش آئی، کیونکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کو نکلنے یا نکالے جانے میں جو حالت پیش آئی، اس کے سامنے حضرت آدم کی جو بے آبروئی تھی وہ بہت ہی معمولی چیز بن گئی۔ یعنی حضرت آدم کو تو ظاہر ہے جنت سے تو اللہ میاں نے نکالا تھا، لیکن اس طریقے سے نہیں نکالا تھا، ان کو کچھ ذمہ داریاں دی تھیں اور ان سے کہا تھا کہ اب تم اور تمہاری جو نسل ہے وہ زمین پر جائے گی اور اس کے ذمہ یہ کام ہوں گے۔ وہ سارا پوری ایک حکایت ہے، ایک کہانی ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمیں نکالا گیا ہمارے محبوب کے جو کوچے سے، وہ بہت ہی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بے عزتی کا باعث تھا۔ شعر ہے کہ بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ کیا اچھا شعر ہے۔ بھرم کا مطلب ہوتا ہے یعنی کوئی آپ نے کوئی بات ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں، اور وہ اعتبار ہے آپ کا، یا ساکھ یا عزت ہے یا راز ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کھل جائے تیرے قامت کی درازی کا، یعنی قامت کہتے ہیں قد کو، دراز کہتے ہیں لمبے کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا جو لمبا قد ہے اس کا راز کھل جائے گا، کھل سکتا ہے، لیکن اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ ترہ کہتے ہیں، آپ بہت اچھی طرح نظر آتے ہیں، جانتے ہیں کہ پگڑی کے اوپر بھی ایک لمبا سا کپڑا کر کے لگا دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غالب کہہ رہی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جب وہ کوئی آدمی اس کا ترہ اس نے لگایا ہوا ہوتا ہے تو اس کا قد کافی لمبا نظر آتا ہے۔ تو محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو اپنے قد کی لمبائی کے اوپر بہت تجھے ناز ہے، بڑا فخر ہے، لیکن اگر تیری جو یہ زلفیں ہیں جن میں یہ بل پڑے ہوئے ہیں اور یہ جن کے اندر پیچ و خم ہے، اگر یہ نکل جائیں اور تیری زلفیں سیدھی سیدھی تیرے شانوں پر یا تیرے کندھوں پر آ جائیں، تو ابھی تیرا جو ہے لمبے قد کا راز کھل جائے گا۔ مطلب یہ کہ قد اسی وقت تک لمبا نظر آتا ہے جب تک کہ تیری زلف کے پیش و خم نہیں کھلتے۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ ذرا اس پر غور کیجیے گا، اگر زلف کے پیچ و خم قائم رہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کمر تک پہنچے گی اور درازی قد پر بہت موزوں بھی نظر آئے گی، لیکن اگر زلف کے تمام پیچ و خم کھول دیے جائیں تو وہ کمر سے بھی بہت نیچے آئے گی، اور جو محبوب کا قد ہے اس کی لمبائی کم ہو جائے گی، تو اس میں گم ہو جائے گی۔ تو یہ بس سمجھ لیجیے یوں کہ ایک نظارے کا معاملہ ہے جس کا آپ تجربہ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ شعر ہے کہ مگر لکھوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے لکھوائے، ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں، تو ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو مرزا غالب کو معلوم ہے کہ جس بستی میں ان کا محبوب رہتا ہے اس کے اکثر باشندوں سے، اکثر رہنے والوں سے محبوب کے خط آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر مرزا کو خیال ہوا کہ دیکھنا چاہیے مختلف لوگ اسے کیا کچھ لکھواتے ہیں۔ چنانچہ یہ منشی گیری کی یا خط لکھنے کی جو خدمت تھی وہ خود ہی اپنے ذمے لے لی، اور اب طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ صبح ہوتی ہے تو قلم کان پر رکھ کر نکل پڑتے ہیں اور ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے محبوب کو کسی کو خط لکھوانا ہے، اور جس کو لکھوانا ہے وہ ہم سے لکھوا لے۔ اصل میں جب ایک زمانہ تھا کہ تعلیم عام نہیں تھی تو ہر بستی میں صرف چند ایک ایسے آدمی ہوتے تھے جن سے لوگ خط لکھواتے تھے۔ تو ان دنوں آج کل کی طرح انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، منشی لوگ قلم بنا کر کان پر رکھ لیتے تھے، اور جو دستار باندھا کرتے تھے تو اس کی وجہ سے قلم وہاں بالکل محفوظ رہتا تھا، اور جہاں کسی کو لکھوانے کی ضرورت پڑتی وہاں بیٹھ جاتے تھے اور قلم وہ کان کے پاس سے کھینچ کر نکالتے تھے اور پھر لکھ دیتے اور پھر وہیں ٹھوس دیتے تھے۔ اس میں ایک فائدہ یہ تھا کہ قلم کی سیاہی سے کپڑے بھی خراب نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کام ہے، اگر کسی کو خط لکھوانا ہے تو وہ ہم سے لکھوائے۔ تو اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جب ظاہر ہے کوئی کسی سے خط لکھواتا ہے تو اپنی راز کی باتیں بھی لکھواتا ہے، تو اس کو سب علم ہو جاتا ہے لکھنے والے کو کہ کسی نے اپنے خط میں کسی کو کیا لکھوایا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کی محبوب کی اور اس کے درمیان جو لوگوں کے ساتھ خط و کتابت ہوتی ہے اس کا راز معلوم کرنے کے لیے ہم نے بس یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، تو بس ہم صبح ہوتی ہے تو گھر سے یعنی کان پر قلم رکھ کر نکلتے ہیں، یعنی ہاتھ میں قلم لے کر کچھ بھی ہے، اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ کس کس کو محبوب کو خط لکھوانا ہے، تو اس طرح ہمیں سارے راز مل جاتے ہیں۔ شعر ہے کہ ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ جو جہاں میں جام جم نکلے۔ بادہ آشامی کا مطلب ہے شراب نوشی، یعنی شراب پینا، اور جام جم مشہور ہے کہ شراب جمشید بادشاہ نے، ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایجاد کی تھی، اس لیے شراب کا پیالہ اسی سے منسوب ہوا، حالانکہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں شراب کی نوشی کی نسبت مجھ سے کی گئی ہے، گویا بہت مدت دراز کے بعد، بہت عرصے کے بعد ایسا زمانہ آیا جس میں جمشید کے پیالے کا ظہور ہوا، یعنی جمشید کا پیالہ سامنے آیا۔ مرزا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو نسبت شراب کو جمشید سے تھی وہی نسبت اسے آج مجھ سے ہے۔ زمانہ گزر گیا لیکن ایسا دور کبھی نہیں آیا، لہٰذا میں ہی ہوں جس کی وجہ سے جام جمشید کا دوسرا دور اثر نو تازہ ہوگا۔